بیٹے آگے آج بڑی دیر ہو گئی، امینہ بیگم نے مشتاق کو گھر میں داخل ہوتا دیکھ کر کہا۔ مشتاق بولا، السلام علیکم امی۔ مشتاق نے اپنے کاغذات چارپائی پہ پھینکتے ہوئے کہا۔ وعلیکم السلام بیٹا، اس کی امی بولی۔ کمرے میں جا کر آرام کرو، میں تمہارے لیے چائے بھیجتی ہوں، آج سردی بہت ہے۔ خیال بیٹا بھائی کے لیے چائے تو بنا لو، امینہ بیگم نے خیال کو پکارتے ہوئے کہا، جو کہ مشتاق کی سسٹر تھی، اور خود عصر کی نماز کے لیے وضو کرنے لگ گئی۔ امینہ بیگم ان بد نصیب عورتوں میں سے تھی جو جوانی میں ہی بیوہ ہو گئی تھی۔ ان کے مرحوم شوہر ایک ادارے میں نوکر تھے، وہ اپنے پیچھے وارثوں میں غربت، مفلسی اور 4 بچے چھوڑ گئے تھے۔ امینہ بیگم کے لیے شوہر کی وفات کے بعد اس بھری دنیا میں کوئی غم خوار اور سہارا نہ تھا۔ رشتہ داروں نے انہیں دوسری شادی کرنے کے لیے کہا، مگر امینہ بیگم نے انکار کر دیا اور اپنے بچوں کو لے کر کراچی پہنچ گئی۔ کراچی میں کچھ سکون محسوس ہوا، جلد ہی پڑوس میں نوکری مل گئی، صبح کو صفائی وغیرہ کرتی تھی اور اس کے بعد محلے والوں کے کپڑے سیتی تھی۔ جو کچھ ملتا تھا وہ ان سے گزر بسر کے لیے کافی ہو جاتا تھا۔ مرحوم شوہر کے لیے دل میں یہ خواہش تھی کہ ہمارے بچے کسی اچھی جگہ سے تعلیم حاصل کریں، مگر افسوس کہ زندگی نے وفا نہیں کی اور وہ دار فانی سے کوچ کر گئے۔ شوہر کے وفات کے بعد امینہ بیگم نے شوہر کی آخری خواہش پوری کرنے کے لیے اپنا آرام و سکون قربان کر دیا۔ وہ اپنے بچوں سے اس قدر محبت کرتی تھی کہ بچوں کو کبھی بھی محسوس نہ ہوا کہ وہ یتیم اور بے سہارا ہیں۔ امینہ بیگم نے بچوں کو کبھی بھی خالی پیٹ ہونے نہیں دیا، خود پر جبر بھی کیا، سب کچھ اپنی اولاد کو دیا اور ان کو اچھے اعلیٰ اسکول میں تعلیم دلوائی کہ ان کا مستقبل خراب نہ ہو اور انہیں اچھی نوکری مل سکے۔ امینہ بیگم کی 3 بیٹیاں اور 1 بیٹا تھا۔ بڑے بیٹے مشتاق نے حال ہی میں یونیورسٹی سے انجینئرنگ کی ڈگری حاصل کی تھی۔ خیال سب سے بڑی، فریال منجلی اور ساجدہ سب سے چھوٹی تھی۔ خیال کالج میں پڑھتی تھی، فریال ساجدہ نے میٹرک اور 9ویں جماعت کا امتحان دیا تھا۔ امینہ بیگم کو تو یہ فکر تھی کہ خیال جوان ہو گئی ہے، وہ چاہتی تھی کہ جلد مشتاق کو اچھی جاب ملے، وہ جلد ہی خیال کے ہاتھ پلے کرے اور پھر جلد ہی اپنے گھر میں بھی دلہن لے آئے تو ان کا بوجھ ہلکا ہو اور وہ زندگی کے باقی دن بھی آرام سے گزارے۔ امینہ بیگم 5 وقت نماز پابندی سے پڑھتی تھیں اور انہوں نے اپنی اولاد کو بھی اس نیک کام پہ لگا دیا تھا۔ اپنے بچوں کی ایسی تربیت کی تھی کہ جو شاید ان کا باپ بھی نہ کر پاتا۔ زندگی کے مشکل مرحلوں نے انہیں بہت کچھ سکھا دیا تھا۔ انہوں نے بہت تکلیفیں برداشت کی تھی، تکالیف کا اثر اپنی اولاد پر پڑنے نہ دیا، سب کچھ اکیلی ہی برداشت کرتی رہیں، یہاں تک کہ ان کے بالوں میں بھی چاندی اتر آئی، مگر ان کا حوصلہ پست نہیں ہوا۔ آج اللہ تعالیٰ کے کرم سے انہوں نے اپنے بیٹے کو اس قابل بنا دیا تھا کہ وہ ان سب کا بوجھ اٹھا سکے اور کسی اچھی جگہ جاب حاصل کر سکتا تھا۔ یہ ان کی آخری خواہشوں میں سے ایک خواہش تھی۔ اے میرے اللہ، اے میرے مالک، اے میرے رب، یہ سب تیری مہربانیاں ہیں جو میں اپنے بچوں کے لیے کچھ کر سکی۔ میرے مرحوم شوہر کی آخری خواہش پوری کرنے کے لیے مجھے کچھ مہلت اور عطا فرما کہ جب میں روز قیامت ملوں تو فخر سے کہہ سکوں کہ میں نے اس سے وفا کی، اس کی زندگی میں بھی اور اس کے مرنے کے بعد بھی۔ اے رزاق، میرے بیٹے کو اس کی محنت کا پھل عطا کر، اس کو روزگار عطا کر، جائز مقاصد میں کامیاب و کامران کر، اس کو ہمت عطا کر وہ زندگی میں پیش آنے والی رکاوٹوں کو دور کر سکے۔ اے میرے مولا، ہماری مدد کر، تو ہی مشکل وقت میں ساتھ دینے والا ہے اور مجھے سیدھا راستہ دکھا، آمین۔ امینہ بیگم نے عصر کی نماز کے بعد دعا مانگی اور جائے نماز سے اٹھ کر جلدی سے ایک نیلے رنگ کا لفافہ اٹھایا اور مشتاق کے کمرے میں چلی گئی۔ مشتاق بیٹا، آج صبح تمہارے جانے کے بعد پوسٹ مین یہ لفافہ دے گیا تھا، پتہ نہیں کس کا خط ہے، امینہ بیگم نے لفافہ مشتاق کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ مشتاق نے لفافہ لے کر پڑھا اور پھر زور سے ایک طرف پھینک دیا۔ کیا ہے بیٹا اس میں؟ اس کی ماں بولی۔ مشتاق بولا، پچھلے ماہ جو میں نے ایک بینک میں نوکری کے لیے درخواست دی تھی، ان کی طرف سے انٹرویو کی کال آئی ہے، یہ تو اچھی بات ہے، اللہ تمہیں کامیاب عطا کرے۔ کامیابی؟ مشتاق نے ایک زہریلی مسکراہٹ لبوں پر سجاتے ہوئے کہا۔ جس جگہ بھی جاتا ہوں تو سب سے پہلے سوال میری تعلیمی قابلیت کا نہیں پوچھا جاتا، بلکہ یہ پوچھتے ہیں کہ میرے پاس کس کی سفارش ہے یا پھر میں ان کو کتنی رشوت دے سکتا ہوں۔ 6 ماہ سے ادھر ادھر بھاگتا رہا ہوں، کہیں سفارش کہیں رشوت چلتی ہے، مگر قابلیت کوئی نہیں پوچھتا، گویا اس کا تو وجود ہی نہ ہو۔ ماں میں تھک چکا ہوں ماں، مجھ سے اب کچھ نہیں ہوتا۔ نہیں بیٹا، اس طرح نہیں کہتے، مایوسی تو گناہ ہے، مایوسی کو خدا بھی پسند نہیں کرتا، امینہ بیگم نے مشتاق کے منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ کون سا خدا اماں، کون سا خدا؟ مشتاق بولا۔ وہ خدا جس نے تمہیں جوانی میں بیوہ کر دیا،
جس نے ہمیں بچپن میں یتیم کر دیا، جس نے تجھے غربت کی چکی میں پسنے پر مجبور کر دیا، جس نے تجھے معاشرے میں در در کی ٹھوکریں کھانے کے لیے اکیلا کر دیا، جس نے مشتاق، امینہ بیگم نے چیختے ہوئے زوردار تھپڑ اس کے منہ پہ رسید کرتے ہوئے کہا، خاموش گستاخ، کفر بکتا ہے۔ خدا تو اپنے بندوں کو دکھ اور تکلیف دے کر آزماتا ہے۔ خدا کی اپنی حکمتیں ہوتی ہیں جس کو تو نہیں جانتا۔ تو آپ ہی بتائیں نا ماں، آخر یہ سب کچھ کیوں، اور آخر میں سفارش کہاں سے لاؤں؟ کیسے ان کا رشوت سے پیٹ بھروں؟ مشتاق کی آواز بھراگی، آنکھوں میں آنسو جھلملانے لگے۔ پہلی مرتبہ امینہ بیگم کو ایسا محسوس ہوا کہ اس وقت مشتاق کو ان کی نہیں، ان کے باپ کی ضرورت ہے۔ انہی خیالوں میں امینہ بیگم نے مشتاق کو سمجھانے کے بعد کمرے سے باہر نکل گئی۔ دوسرے دن صبح کو امینہ بیگم نے اپنی نیک خواہشات اور دعاؤں کے ساتھ مشتاق کو انٹرویو دینے کے لیے رخصت کیا، اور اس امید کے ساتھ اے اللہ نے چاہا تو اس کو ضرور نوکری ملے گی۔ نہ جانے کیوں امینہ بیگم کی دلی قوت کیوں کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ شاید اس لیے کہ انہوں نے رات دیر تک مشتاق کی باتیں سوچتی رہی ہوں، یا پھر مشتاق کی مایوسی نے انہیں بھی مایوس کر دیا تھا۔ مگر نہیں، وہ تو بڑی ہمت والی عورت تھی۔ کیا وہ اتنی سی معمولی بات میں مایوس ہو سکتی تھی؟ نہیں، کبھی نہیں۔ مگر اس کے باوجود ان کا دل کچھ کہہ رہا تھا کہ آج کچھ نہ کچھ ضرور ہوگا۔ انہی خیالوں میں گم انہوں نے خیال کو کچھ ہدایتیں کی۔ فریال اور ساجدہ کو تلقین کر کے خود کچن کی طرف چلی گئی تاکہ دوپہر کے لیے کچھ تیار کر سکے۔ گھر کے کام کاج سے فارغ ہو کر امینہ بیگم نے ظہر کی نماز ادا کی اور پھر کھانا کھانے کے بعد اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گئی۔ آج بھی نوکری نہیں ملی، آج بھی مجھ سے سفارش کا پوچھا گیا، آج بھی مجھ سے رشوت مانگی گئی۔ آخر کب تک یہ سب کچھ ہوتا رہے گا؟ کب تک میں ایسا رہوں گا؟ اتنے برسوں کی میری محنت کا کیا بنے گا؟ میرے ابو کے خواب کا کیا بنے گا؟ میری ماں کا کیا بنے گا؟ میری ماں کی تمنا اور آرزو کیسے پوری ہوگی؟ میری ڈگریوں کا کیا فائدہ ہوگا جو میں نے دن رات ایک کر کے حاصل کی ہیں؟ کچھ نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ شاید میں معاشرے پہ بوجھ ہوں، ماں پہ بوجھ ہوں، مجھے یہ دنیا چھوڑ دینی چاہیے۔ انہی خیالوں میں ڈوبا ہوا مشتاق روڈ کراس کر رہا تھا اور سامنے سے ایک تیز رفتار ٹرک بھی آ رہا تھا۔ دروازے پہ ٹھک ٹھک کی آواز نے امینہ بیگم کو گہری نیند سے بیدار کر دیا۔ وہ اٹھی، انہوں نے دوپٹہ سنبھالا اور دروازے کی کنڈی کھول دی۔ دروازے کے سامنے عمران کھڑا تھا۔ عمران مشتاق کا دوست بھی تھا۔ کیا بات ہے بیٹا؟ امینہ بیگم نے حیرت سے عمران سے پوچھا۔ خالہ، وہ عمران نے ہکلاتے ہوئے کہا، مشتاق کو نوکری نہیں ملی؟ اس کا ٹرک نہیں خالہ، اس کا ٹرک سے ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، وہ ہسپتال میں پڑا ہے۔ اس سے زیادہ امینہ بیگم کچھ بھی نہ سن سکی، وہ چکرا کر زمین پہ گر پڑی۔ آخری مرتبہ آسمان کی طرف دیکھا، گویا کہہ رہی ہوں، میرے مولا، میں نے تو تجھ سے اپنے بیٹے کو بہادر بنانے کی اور نوکری کی دعا مانگی تھی۔ کئی گھنٹے بعد جب انہیں ہوش آیا تو کچھ بولنے کے بجائے پلکیں جھپکانا بھول گئی۔ خیال اور فریال کا بھی رو رو کر برا حال تھا۔ تھوڑی دیر بعد عمران دوبارہ ہسپتال سے آیا اور تینوں ماں بیٹی کو لے کر ہسپتال چل پڑا۔ جب یہ لوگ ہسپتال پہنچے تو دیکھا کہ مشتاق کو آکسیجن کے ساتھ ڈرپ لگی ہوئی ہے، پورے جسم اور سر پر پٹیاں موجود ہیں۔ تینوں ماں بیٹی نے دھاڑے مار مار کر رونا چاہا، مگر ایسا لگتا تھا کہ ذہن نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے۔ تینوں بے سدھ ہو کر ایک ایک ٹک مشتاق کو دیکھی جا رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ان کو عمران گھر لے آیا۔ چند روز بعد مشتاق کو ہوش آیا۔ ان چند دنوں میں امینہ بیگم، خیال اور فریال ساجدہ کچھ نارمل ہو چکی تھی۔ دوبارہ جب یہ ہسپتال پہنچی تو امینہ بیگم نے اپنا ہاتھ مشتاق کی آنکھوں پر رکھ دیا، اور جب ہٹایا تو ان کے چہرے پر ایک اطمینان تھا۔ دن رات کی کرب اور آنسو میں ڈوبی ہوئی دعائیں کام آئی۔ مشتاق ہسپتال سے گھر آ گیا تھا۔ عمران نے اپنے دوست مشتاق کی مالی امداد اور اعتماداری میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی تھی۔ خیال، فریال اور ساجدہ نے تو گویا جائے نماز کی ہی ہو کر رہ گئی تھی، ہر وقت اپنے بھائی کے لیے دعا کرتی رہتی۔ ایک دن پوسٹ مین ایک رجسٹرڈ لفافہ لایا۔ امینہ بیگم نے وہ لفافہ مشتاق کو نہیں بلکہ عمران کو دکھایا تو اس میں مشتاق کے لیے نوکری کی خوشخبری تھی۔ یہ سن کر امینہ بیگم اور بہنیں شکر کا سجدہ کرنے لگی، اور امینہ بیگم نے مشتاق سے کہا، بیٹا، اللہ کے گھر میں ضرور دیر ہے مگر اندھیر نہیں۔ نماز پڑھ کر اللہ کا شکر ادا کرو، اس نے تمہیں موت کے منہ سے بچا لیا اور ڈھیر ساری خوشیاں ہمارے دامن میں ڈال دیں۔ ہم جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کریں کم ہے۔ مشتاق کی آنکھوں سے آنسو روا تھے۔ وہ اللہ سے اپنے نازیبا الفاظ کی معافی مانگ رہا تھا اور جائے نماز پر سر سجدے میں رکھ کر بہت زیادہ رو رہا تھا۔ دوستو، اس کہانی سے ہمیں صبر کا سبق ملتا ہے۔ اگر آپ کو یہ سٹوری پسند آئی ہو تو پلیز اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے گا۔